What is risk? Risk actually is your sustenance, is your livelihood, is your provision. ٹھیک ہے. اور رسک جو ہے, یہ ورڈ رسک جو ہے قرآن میں 123 ٹائمز اکر ہوا ہے. ہم جو ہیں ہمارا جو کانسیپٹ ہے رسک کا وہ کچھ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رسک ہمارا کیا ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے تو ملے گا, محنت کریں گے تو ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, ایفرٹ کا تو حدیث میں بھی ہمیں کہا گیا کہ ایفرٹ کرو. ایک میڈیم ہے وہ ہمارے لیے, ایک میڈیم ہے کہ ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے, تو اس میں ہمیں رزلٹ ملے گا, تبھی ہمیں رزلٹ ملے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو وہ ہمارا رسک ہے. حالانکہ رسک ہیں, بالکل ہیں, لیکن بہت چھوٹے کینوس پر, بہت چھوٹے اماؤنٹ ہے. آؤٹ آف 100% اف آئی ٹاک از جسٹ 1%. منی جو ہے وہ بہت چھوٹی ویلیو رکھتا ہے رسک میں, جو اللہ کی طرف سے. ٹو انڈرسٹینڈ رسک وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا روٹس, کہ رسک آتا کہاں سے ہے. تو سورہ زاریات کی ورس نمبر 22 آیا ہے which says وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, کہ میرے بندے کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, کہ ہے میرے بندے رزق جو ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا وہ تو آسمانوں سے اتارا جاتا ہے. اب اس آیت کو ہم پونڈر کریں, اگر اس پہ ہم ریفلیکٹ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ آسمانوں سے کیسے اتارا جاتا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آسمانوں سے اتارا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم محنت کریں گے تو ملے گا, یا ہم جو ہیں وہ بزنس جمائیں گے تو ملے گا, ڈگری آئے گی تو ملے گا. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں, اور اللہ کہہ رہے تو ہم آسمانوں سے اتارتے, اس کا تو زمین سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اب آسمانوں سے کیسے اتارا جاتا ہے؟ اٹ از تھرو رین, بارش کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ سینڈ کرتے ہیں. اس کا بھی پروسیس میں فردر ڈسکس کروں گا. اور آپ یہ سوچئے کہ اگر بارش روک دی جائے تو کیا ہوگا؟ ڈراؤٹ آئے گا, لینڈ جو ہے وہ ہمارے ڈرائی آؤٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس زمین پہ کچھ اگے گا نہیں. جب پانی نہیں ہوگا کچھ اگے گا نہیں, کھائیں گے کیسے ہم؟ ویجیٹیشن گرو نہیں ہوگی, پلانٹس گرو نہیں ہوں گے, تو لائف اسٹاک ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ مر جائے گا. اور ہم کچھ ٹائم کم گزارا کر کے آکسیجن ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ بھی میں آپ کو فردر ڈسکس کر کے بتاتا ہوں کہ آکسیجن ہمیں کہاں سے ملتا ہے. تو ایونچولی کیا ہوگا کہ ہمارے جو ڈیمز وغیرہ ان میں بھی واٹر ختم ہو جائے گا. الیکٹریسٹی پھر ان دی اینڈ آف دا ڈے الیکٹریسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور سوائلز ڈرائی آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر کچھ اگے گا نہیں اس پہ. فرض ڈسکس کریں تو پلانٹس جو ہیں جس کی میں بات کر رہا تھا وہ ڈائی ہو جائیں گے اگر واٹر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور میں یہ بتانا چاہوں گا آکسیجن کے بارے میں کہ آکسیجن ہمیں کہاں سے ملتا ہے. آکسیجن سائنٹسٹ جو ریسرچ کرتے ہیں جیسے کہ ہاف آف آر آکسیجن وی ریسیو از فرام دی اوشنس, اور باقی کا جو ہاف ہے وہ ہمارا جو پلانٹس وغیرہ جو لیونگ تھنگس ہیں جو فوٹو سنتھسس کا پروسیس کیری کرتے ہیں ہمیں ان سے ملتا ہے. واٹر میں جو ہیں پلینکٹون جو ہیں آرگینزمز ہوتے ہیں جن پہ جب سورج کی جو کرنیں, سورج کی جو سن لائٹ کی جو سن ریز ہیں وہ جب پڑتی ہیں یہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں اور پھر یہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں. اسی طرح پلانٹس میں بھی یہی ہوتا ہے, ان پہ جب سن لائٹ پڑتی ہے تو وہ جو ہیں آکسیجن ریلیز کرتا ہے. فوٹوسنتھسس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ روٹس ان کا جو ہے وہ واٹر ایبزارب کرتا ہے, روٹس ان کا واٹر لے لیتا ہے, اور 75% آپ کا جو پلانٹ ہے وہ واٹر ہوتا ہے. اور پھر آپ کے جو لیوز ہیں ان کے وہ ایئر میں سے جو ہے کاربن لے لیتے ہیں اور آکسیجن آپ کا ریلیز کرتا ہے. سو اب پلانٹس گرو کیسے کیے جاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو پلانٹس گرو؟ اب اس کے لیے سیڈس, کچھ پلانٹس ہیں جن کو سیڈس کی ضرورت ہے, اور کچھ پلانٹس ہیں وچ گرو وداؤٹ سیڈس. ٹھیک ہے, دیر از اے پروسیس کالڈ کنڈنسیشن جس کے تھرو ہمیں جو ہے رین ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور رین جو ہے جب رین فال ہوتا ہے تبھی جو ہے جو لینڈز ہیں ہماروں کو جب واٹر ملتا ہے
دین دی گرو پلانٹس. پلانٹس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے واٹر, پلانٹس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے سن لائٹ, اور پلانٹس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے سوئل. اب سوئل بھی ہم کہیں سے اٹھا کے ڈال دیں, ٹھیک ہے, جو ہے آپ کا فرٹائل ہونا چاہیے سوئل. آپ کا جو سن لائٹ ہے اس کو بھی لوگوں نے جو ہے آرٹیفیشیل لائٹس کے تھرو ہیٹ دی ہے پلانٹس کو, لیکن واٹر وہ انسان نہیں بنا سکتا. واٹر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ, اور جو آرٹیفیشیل لائٹ یہ بناتے ہیں اس کے لیے بھی واٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کو. اسی لیے تو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ ریفلیکٹ کریں, پونڈر کریں اس پہ, قرآن کے ورسز پہ جو آپ انہیں پڑھیں تو انہیں سوچیں کہ کیسے ہوتا ہے. ناؤ ہاؤ ڈز رین اکر. I am going to recite the Surah Room, verse 48. I am just going to recite the translation. That's it. I am just going to read the translation, in which Allah says, Surah Room, verse number 48. Allah is the one who sends the wind, which then stir up vapor, forming clouds, which He then spreads in the sky, or piles up into masses as He wills, from which you see rain come forth. Then as soon as He causes it to fall, whoever He wills of His servant, they rejoice. اللہ تعالیٰ نے پورا کنڈنسیشن کا پروسیس 1400 ایئرز اگو ہی ڈسکرائب کر دیا ہمارے سامنے. آپ کچھ لوگ بولیں کہ بھائی تو اس بات کا دلیل ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا ورڈ ہے, کہ 1400 ایئرز اگو یہ پروسیس ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب کچھ لوگ بولیں ہیں, کافی لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں جو نان مسلمس ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی قرآن جو ہے وہ محمد نے لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز illiterate. محمد صلی اللہ علیہ وسلم didn't know how to read, he didn't know how to write. اللہ نے اپنی ریولیشنس کے تھرو ان کو نالج سے نوازا, ان کا سینہ جو ہے وہ صدر ان کا سینہ کھولا اپنی نالج کے تھرو, ٹھیک ہے. اور جو اور کچھ اور لوگ ہیں, کچھ اور گروپ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اس وقت کے لیے تھا. آج کیسے سائنس اسے پروو کر رہی ہے. اگر قرآن پڑھا جائے تو پتہ چلے گا کہ آج سے ریلیٹڈ کتنی پرابلمس کے سلیوشن ہمیں ملیں گے. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا, قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اور قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. کچھ تو ایسی اکڑ میں آ کے پڑھ لیتے ہیں, ہاں بس ٹھیک ہے, لیکن قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہیں. وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, متقی کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, ان کے لیے ہدایت ہے اس میں. جو آپ پڑھیں آپ پتہ چلے گا کہ آج کتنی چیزیں جو سائنس نے پروف کی ہیں, جو قرآن 1400 ایئرز اگو پہلے بات ہے. جو اللہ کے نبی تو یہ بات نہیں کر سکتے, تو ضرور پھر کون تھے جس نے یہ باتیں پتہ. اس وقت تو اکوپمنٹ بھی نہیں تھے 1400 ایئرز اگو ایٹ پروفٹ ٹائم. اکوپمنٹ تو کس نے بتایا کہ یہ پروسیس کس نے پھر بتایا جا رہا ہے. یہ سوچنا پڑے گا, سوچیں گے تو آپ کو چلے گا کس نے بتایا ہے. اور یہاں پہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ پروسیس ہم نے بارش بھیجی ہے آسمان سے, اس کا پورا پروسیس بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جب ہم سوچیں گے, جب ہم پونڈر کریں گے, جب ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں گے, جب ہم قرآن کی ٹیچنگس کو اپنے لائف میں جب تک اپلائی نہیں کریں گے, ہمیں نہیں پتہ لگے قرآن کی حکمہ, قرآن کی وزڈم کو ہم جج نہیں کر سکتے ایسے, جب تک ہم اس کی ٹیچنگس کو اپلائی نہیں کرتے. تو وی ہیو ٹو پونڈر, وی ہیو ٹو ریفلیکٹ آن دیز آیز, ٹھیک ہے. تو پلانٹ جو ہے اس کو واٹر یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ گرو کرے. اگر وہ گرو نہیں کرے گا تو ہمیں آکسیجن کہاں سے ملے گا. ادر ہاف جو ہمیں آکسیجن سائنٹسٹ کہتے ہیں اوشن سے ملتا ہے. تو اگر بارش ہوگی نہیں تو اوشن کہاں سے آئے, اوشنس ختم ہو جائیں گے, ڈرائی آؤٹ ہو جائیں گے, تو آکسیجن ہمیں کہاں سے ملے گا. اور سانس ہی جب بند ہوگی تو پھر گیم اوور. اب میں نے کچھ اسٹڈی کی تو اس میں یہ پتہ لگا کہ بھئی بارش ہوتی ہے تو اوشنز جو ہیں وہ ملینز آف ایئرز اگو فار سینچریز اٹ رینڈ اینڈ دین دی لینڈ واز ویئر اٹ واز ہالو. تو اس نے جو ہے جمع کر لیا تھا, بارش جو ہے وہاں پہ جمع ہو گئی تھی, اور پانی جمع ہو گیا تھا, تو اس لیے وہ اوشنز اس طرح بن گئے. کافی پرانا ہی پروسیس چل رہا ہے. میں بولتا ہوں بھائی کہ بھئی اوشن کہاں سے ہے, تو کہتے ہیں بارش ہوئی تو اوشن آیا. بھائی بارش کیسے ہوئی, بھائی اوشن ہے تو اس پہ جو ہے دھوپ پڑتی ہے تو وہ ویپر اوپر جاتا ہے, پھر کلاؤڈ ہولڈ کرتا ہے, اینڈ دین اٹ رینز.
اور سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 اور 20 میں کلیئر کر دیتے ہیں، مرج البحرین والتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم جو ہیں ہم نے 2 واٹر باڈیز بچھائی ہیں اور بیچ میں ہم نے ان کے درار پیدا کیے، بیریئر پیدا کیے کہ وہ مکس نہ ہو. ون از سویٹ واٹر اینڈ دا ادر از سالٹی واٹر. یہ آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بچھائی ہیں. اب قرآن پڑھا جائے، اس کی آیتوں پہ پونڈر کیا جائے، پھر اس کی ریسرچ کی جائے، تو آپ کو ملے گا کہ آج کے وقت میں کتنی حقیقت ہے. 80% تو ہے قرآن کا سائنس نے اپروو کر دیا، باقی جو 20%، جب 80% سائنس نے اپروو کر دیا، باقی جو 20% ہے وہ بھی انشاءاللہ اپروو ہو جائے گا. اور سائنس کیا اپروو کرے گی؟ سائنس تو خود جو ہے وہ اتنی لیٹ ٹائم بعد آ کے اس نے یہ 80% اپروو کیا جو 1400 ایئرز اگو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا تھا. باقی جو 20% ہے وہ بھی لیٹر آن سائنس اپروو کر دے گا. جیسے لائف آفٹر ڈیتھ کا جو ہے کانسیپٹ ہے، یہ بھی اللہ پروف کر دے گا. ادر کریچرز، اللہ نے کہا کہ کریشنز ہے، تمہارے علاوہ بھی کریشن ہے، وہ بھی سائنس پروف کر دے گا. سول، یہ بھی سائنس بعد میں، اب یہ واللہ علم اللہ جانتا ہے کہ پروف کر نہیں کرتا. تو ہمارا جو رزق ہے، اس سے جو ہم اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم آسمانوں سے رزق بھیجتے ہیں. بارش، رین جب ہوتی تبھی تو آگے پروسیس کیری آن ہوتے ہیں. ایک چاول ہے جو بیچ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے، رائس کا جو کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے فیکٹری میں، وہ رائس اگے کیسے جب پانی نہیں ہوگا، سوائل فرٹائل نہیں ہوگا، کیسے رائس ہوگی؟ سو یہ سب سوچنا پڑے گا ہمیں. رزق کو بڑے کینوس میں سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو بیک لے کے جانا پڑے گا، روٹ سوچنا پڑے گا کہ یہ آیا کہاں سے. جو ہم کھا رہے ہیں، یہ جو ہم ڈیلی لائف میں ہمارے یوزز ہیں، اسپون ہیں، یہ بھی بیک آپ جائیں تو پتہ چلے گا کہ بھئی کول کے اندر کوک ایلیمنٹ ہے، اس سے پھر آپ کا برننگ ہوتی ہے بلاسٹ فرنس میں، اور پھر فردر جو ہے اس کا پروسیجر ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کرومیم لگایا جاتا ہے کہ اسٹینلیس اسٹیل بن جاتا ہے. میٹل ملتا ہے اس سے اسٹینلیس اسٹیل بن جاتا ہے کرومیم ایڈ کر کے، تو یہ اسپون بن جاتا ہے. جس سے پھر آپ جو ہے آپ اپنے ڈیلی یوز میں لیتے ہیں اس کو کھانے پینے کے لیے. یوز یور اسپون، یور فورک از میڈ آؤٹ آف اسٹینلیس اسٹیل، جو کول سے ہے. اب کول کہاں سے ہے کہ کہا کہ بہت پہلے جو ہے ڈرائی جو آپ کے پلانٹس تھے وہ ڈیڈ ہو گئے تھے آن دا سرفیس، ٹھیک ہے. پھر وہ کافی ٹائم کے لیے اس پہ جو پانی آیا، ڈرٹ آیا، وہ دبتے گئے، پھر اس کو ایئر نہیں ملی، وہ ہیٹ اپ ہو کے پھر وہ کول بن گئے، اور آپ اسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایفرٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو روٹس ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ اللہ بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رزق تو آسمانوں سے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ رزق تو آسمانوں سے ہے. اور ہمیں جاننا ہو کہ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ اللہ کے ہاتھ میں، لائف اور ڈیتھ، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے آپ کی. اور جب پانی نہیں، آکسیجن نہیں ملے گا تو کہاں سے ایفرٹ لگائیں گے آپ؟ ایفرٹ کریں گے تو رزق ملے گا. کہاں سے ایفرٹ لگائیں گے آپ؟ یہ ایفرٹ کی طاقت بھی اللہ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے. ونڈز اللہ چلاتا ہے، بارش چلاتا ہے. بس ہمیں یہ ہے کہ ہمارا جو تھاٹ ہے، ہمارا جو کلیئرٹی ہے، وہ ہمیں جو ہے اسٹریٹن کرنی ہوگی کہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے. رازق الرزاق، اللہ خود کہتا ہے میں الرزاق ہوں، آئی ایم دا پرووائڈر. رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. بے شک اللہ نے کہا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جہاں پہ صحابی آتے ہیں تو کھلا چھوڑاتے ہیں کیمل کو، تو کہتے ہیں کہ بھئی کیمل کو بھئی اللہ دیکھے گا، اللہ تو دیکھے گا، لیکن پہلے فرسٹ ٹائی اور کیمل فرسٹ اینڈ دین پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ. تو ہم نے اپنے ایفرٹس لینے ہیں، بٹ ہم نے اپنا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو اپنا جو فیتھ ہے، وہ اسٹریٹن کرنا ہوگا کہ رزق اللہ کی طرف سے. جب اب یہ اسٹریٹ ہوگا تب بھی ہم اب اللہ کی جو ٹیچنگس ہے اس کے انڈر آئیں گے، اس کو فالو کریں گے، پھر ہم اپنا کام. وہ ہوگا نہیں، کیسے ہم کر پائیں گے کام؟ جیسے ایک بندہ بزنس کر رہا ہے، اس کا ایمان ہو ہی نہیں کہ رزق اللہ کی طرف سے، وہ کہاں سے جھوٹ بولنا بند کرے گا؟ وہ کہاں سے رشوت لینا ہے دینا بند کرے گا؟ رشوت دینا بند کرے گا؟ وہ کہاں سے فراڈ بند کرے گا؟ جب یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دے رہا ہے، پھر آدمی جھوٹ بھی بولنا بند کرتا ہے. آج جیسے لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا ہمارا، 2 نمبری نہیں کریں گے تو کاروبار نہیں چلے گا ہمارا. یہ ان کا جو عقیدہ، ان کا جو فیتھ ہے، وہی غلط جگہ پر ہے. ان کو لگتا ہے ایفرٹ کریں گے تو رزق ملے گا. کہیں کتنی جگہوں پہ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں. ریسرچ ہے کہ بھئی 90% بزنس فیل ان دی فرسٹ 3 years.
جو نیو اسٹارٹرز ہوتے ہیں وہ فرسٹ ایئرز میں فیل آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ 10% میں سکسیڈ کر جاتے ہیں. کہیں جگہ پہ آدمی دن رات محنت کر رہا ہے, وہ نہیں اتنا کما پا رہا ہو. کہیں مزدور, سب سے بڑی ایگزامپل اس کی مزدور ہے کہ دن رات وہ محنت کر رہے ہیں پر وہ اتنا نہیں ارن کر پا رہا. اور ایک بندہ جو 2-3 گھنٹے کے لیے آفس میں بیٹھا ہے انڈر اے سی, اور وہ زیادہ کما رہا ہے, اس کے پاس نالج ہے. تو محنت پہ تو رسک پرپورشنیٹ نہیں ہوا. یہ رسک اللہ کا ڈیسیجن ہوتا ہے, اللہ دیتے ہیں. اس پہ آپ کو سمجھ کر پھر اب اللہ جس پہ چاہیں کھلا کر دیتے ہیں, اللہ جس پہ چاہیں تنگ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس نے جو مجھ سے ڈرا, تقوی اختیار کیا, حرام کام چھوڑے, ان لافل تھنگس کو چھوڑا میرے لیے, جھوٹ بولنا چھوڑا, زنا چھوڑا, اپنی نظریں جھکائیں, باقی جو حرام کام ہے, سود چھوڑا, انٹرسٹ چھوڑا, یہ سب چھوڑا, جھوٹ بولنا چھوڑا, حرام کام چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی راستہ اور کھول دیں گے. ہم اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا, اس کی تھاٹ میں بھی نہیں آئے گا کہ مجھے یہاں سے رزق مل جائے گا. اور جس نے اللہ پہ توکل کر لیا پھر اللہ ول بی سفیشینٹ فار ہم, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. ہمیں اس پہ پونڈر کر کے ہمیں اس بات میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ رزق جو ہے اللہ بھیجتے ہیں آسمان سے. اور جو ہے آپ کا رزق جو ہے وہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے کہ رزق جو ہے وہ اللہ بھیجتا ہے, تو آپ کا جو ری ایکشن ہے وہ چینج ہو جائے گا. آپ نہیں گھبرائیں گے لوگوں سے, آپ باس کی پوجا نہیں کریں گے, آپ دن رات نہیں لگے رہیں گے. کو پتہ ہے اللہ دینے والا, اللہ نے کم دیا اس پہ صبر کرنے والا, جس کو زیادہ دیے اس پہ اس کو شکر ادا کرنا پڑے گا. یہ اللہ ڈیوائڈ کرتا ہے. اور اللہ کی نبی کی حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا بندے کا رزق پورا نہیں ہوگا تب تک وہ مرے گا نہیں. سب سے بڑا رزق تو ہمارے لیے ہماری ہیلتھ ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے ایسا انتظام کر پایا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہم سانس لے پا رہے ہیں. واٹر, اوشنز, اللہ نے بچھایا زمین کو, اس پہ پہاڑ کو ایز اے نیل جو ہے بچھا دیا ہے کہ, اور ہمارے لیے اتنا انتظامات کی کہ ہم آکسیجن کی سانس لے سکیں. پھر ہم ایفرٹ کرتے ہیں. تو اللہ, یہ چھوٹی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی یقیناً, کیونکہ اللہ ہے, اللہ از دی ون ہو گیوز اس رزق. ہم ڈگری ہوگی تو رزق ملے گا. جنہوں نے ڈگری نہیں کی ان کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے نہیں مل رہا, اللہ دے رہا ان کو. اور محنت کرو گے تو ہی ملے گا. ٹھیک, ایفرٹ آپ کریں لیکن توکل آپ والا ہو. لیکن کتنے لوگ ہیں جو محنت نہیں بھی کر رہے تب بھی انہیں مل رہا ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں نہیں ملا, نہیں چل رہا. جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں, بھائی ہر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نہیں چل رہی, یہ اللہ کی طرف سے رزلٹ جو ہے نا, رزلٹ آپ نے اپنی طرف سے سنسیریٹی کے ساتھ, آپ نے سنسیریٹی کا ایفرٹ ڈالنا ہے. اب وہ جو کول اللہ نے زمین کے نیچے رکھا ہے وہ ہم ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہمیں ملے گا کیسے؟ آپ سنسیریٹی کے ساتھ اپنا ایفرٹ کریں گے, لیکن جو رزلٹ ہے اس کی آپ نے ٹینشن نہیں. اگر نہیں ملا تو ٹھیک ہے جو ملا, لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے بھائی محنت پہ رسک ہے تو پھر تو ہم جو ہے وہ ہوپلیس ہو جائیں گے, ہم بیٹھ جائیں گے, ہماری گاڑی آگے چل نہیں پائے گی. تو بس یہ ہم نے سوچا کہ رسک جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے ایفرٹ کریں گے سنسیریٹی کے ساتھ. جتنا ہماری ہمت ہے اتنا ہم کریں گے, جتنی ہماری طاقت ہے. اپنے اوپر اتنا زور بھی نہیں ڈال دینا, جتنی ہماری طاقت ہے اتنا کریں گے. باقی جو رزلٹ ہے وہ ہمارا اللہ کی طرف سے. ہمارا جو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اللہ کے لیے بھی ہم نے وقت نکالنا ہے کہ دین جو ہے اللہ کا اس کو نافذ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں آگے ٹیچنگس کرنی ہے, دعوت دینا ہے, یہ بھی سننا ہے. اب رزق ہم محنت بھی لگا دیں گے تو پھر پورے دن جو آج ہو رہا ہے, صبح سے شام کیا کریں گے بھائی, یونیورسٹی جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں ٹیوشنس پڑھا رہے ہیں, اور پھر آ رہے ہیں انٹرنشپ کر رہے ہیں. وہ ٹائم ہی نہیں بچ رہا, تھک کے ٹوٹ جاتا ہے. اور میں جہاں کرنے گیا تھا انٹرنشپ, میں نے 2 ہفتے انٹرنشپ کی تھی, مجھ سے تو نہیں ہوئی, اور میں چھوڑ کر آ گیا تھا. بال چھوڑ کے آیا تو انہوں نے بولتا کہ بھائی آپ اتنے کمپیٹیبل ہے بھی نہیں. بال میں خود بھی, میرا موڈ نہیں تھا, میں نے اس سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا واٹس ایور. تو وہاں پہ جو اون کرتے ہیں اس جگہ کو, وہ میٹرک بھی نہیں پڑھے ہوئے, سگنیچر کسی اور سے کروا رہے ہیں ایسے ایسے. اور وہ ان کی انڈر کام کون کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, انجینئرس, وہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں جو ڈگریاں اتنے پورے دن لگا کے انہوں نے پڑھ کے آئے. تو ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہم محنت کریں, لیکن محنت اگر اللہ کی راہ میں لگا دیں, اللہ کے لیے محنت کریں, وقت نکالیں اللہ کے لیے بھی, تو کتنی اس کا خوبصورت اللہ ریوارڈ دے گا. جو آیت ہے قرآن میں کہ محنت کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا, وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے. اس میں اللہ کہہ دے کہ اس دن جو جتنی اس نے محنت کی ہوگی اتنا اس کو اجر ملے گا, وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے. دس وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتے ہیں, اینڈ میں کروں گا اس پہ. ہمیں رزق جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, لا الہ الا اللہ.
دیر از نو گاڈ بٹ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ خدا نہیں ہے، باس آپ کا خدا نہیں، ڈگری آپ کا خدا نہیں ہے، بزنس آپ کا خدا نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ کا خدا نہیں، آپ کا نفس آپ کا خدا نہیں، آپ کے ڈیزائرز آپ کا خدا نہیں. خدا اگر ہے تو صرف وہ آپ کا اللہ ہے. دیر از نو گاڈ، کوئی آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا، اونلی اللہ. رزق بڑھانے کے لیے اللہ جو ہیں بیسک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں. مجھے تو نہیں ملی، آئے زیادہ سے زیادہ کہ ایفرٹ کرو، محنت کرو تو ملے گا، محنت کرو گی تو ہی ملے گا. جو میں نے جو ملا، جو تھوڑا سا قرآن پڑھا ہے اتنے، اس کے مطابق جہاں پہ زیادہ جو مین باتیں کی جاتی ہیں، مین ہائی لائٹس جو ہیں، ہائی لائٹ جو میں آپ کو دے دوں وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ود ابنڈنس ریپینٹنس کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، ان لافل تھنگس کو فوربٹ کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہوگا ہی، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے ہوگا. تیسرا جو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کو سورہ رحمان میں کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بارش، پھر ہم سانس لے پا رہے ہیں، ہماری صحت، ہم بول پا رہے ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں، یہ سب اللہ کا رزق ہے. شکر ہمیں اللہ کا کرنا ہوگا. تو جب ہم شکر کرتے ہیں تو لا آف اٹریکشن میں آتا ہے کہ بھی آپ شکر کرتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ پازیٹیو رہتے ہیں تو آپ پازیٹیوٹی اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ نیگیٹو ہوتے ہیں آپ نیگیٹیوٹی اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ لا آف اٹریکشن ہمیں آج بتا رہا ہے، جو 1400 ایئرز اگو اللہ نے بتا دیا تھا ہمیں.